السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 ستمبر 2024 بروز جمعہ ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر سنتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کا اجلاس، ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز کو سنا گیا۔ وقف ترمیمی بل کا جائزہ لے رہی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں وقف ترمیمی بل سے متعلق مسلم اسکالرز اور مسلم و ملی تنظیموں کے خیالات کو سنایا گیا۔ اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ محترم اسد الدین اویسی نے شرکت کی۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ جمعرات کو دارالحکومت کی پارلیمنٹ لائبریری بلڈنگ میں ہوئی۔ میٹنگ میں چیئرمین جگدمبا بکپال، اسد الدین اویسی وغیرہ سمیت کمیٹی کے کئی ارکان موجود تھے۔ میٹنگ میں کمیٹی نے وقف ترمیمی بل سے متعلق کچھ ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز کے خیالات یا تجاویز کو سنا، جن میں چانکیہ نیشنل لاء یونیورسٹی پٹنہ کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ، پسماندہ مسلم محاذ اور آل انڈین مسلم پرسنل لاء بورڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی 20 ستمبر کو ایک میٹنگ بھی کرے گی، جہاں وہ وقف ترمیمی بل 2024 پر آل انڈیا سجادہ نشین کونسل اجمیر، مسلم راشٹریہ منچ دہلی اور بھارت فرسٹ دہلی کی تجاویز کو سنے گی۔ اس سے قبل 18 ستمبر کو ہونے والا اجلاس کچھ ارکان کی درخواست کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بدھ کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جگدمبا بکپال نے کہا، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ 18، 19 اور 20 ستمبر کو ہونی تھی، لیکن ہمارے کچھ اراکین نے کہا کہ گنیش چترویدی 17 تاریخ کو ہے اور مہاراشٹر میں عید میلاد النبی کا آج جلوس نکالا جا رہا ہے، اس لیے آج کی میٹنگ 19 اور 20 ستمبر کو شیڈول کے مطابق ملتوی کر دی گئی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کی جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کا چوتھا اجلاس 6 ستمبر کو منعقد ہوا تھا۔ میٹنگ کے دوران آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے سینئر افسران نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ایک پریزنٹیشن دی۔ متعدد اسٹیک ہولڈرز بشمول زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا اور تلنگانہ وقف بورڈ نے وقف ترمیمی بل 2024 پر اپنے خیالات، تجاویز اور زبانی ثبوت پیش کیے۔ اس سے پہلے 13 ستمبر کو مسلم سماجی کارکنوں اور اسلامی اسکالرز کے ایک گروپ نے دہلی میں ایک میٹنگ کے دوران حکومت کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ حکومت کی نیتوں پر شک کرنا مناسب نہیں ہے۔ ANI سے بات کرتے ہوئے اسلامی اسکالرز مفتی وجاہت قاسمی نے کہا کہ یہ میٹنگ کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے حکومت کے خلاف پیدا کی گئی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بلائی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی زمین چھین لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہمیشہ ہمارے خلاف رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف کی جائیداد مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ پچھلے 70 سالوں میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی وقف بورڈ کا چیئرمین نہیں بنا، پھر اس پر قبضہ کس نے کیا؟ یہ درست نہیں ہے یہ کہنا کہ حکومت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ وہیں دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے مرکزی وزیر داخلہ کے ایک وزیر مملکت کے اس بیان کو عہدے کی توہین قرار دیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے مرکزی وزیر مملکت برائے وزارت داخلہ بندی سنجے کمار کے ذریعے بعض مدارس کو دہشت گردی کی تربیت گاہ بتانے کی شدید مذمت کی ہے اور اس بیان کو وزارت داخلہ کی حیثیت و معتبریت کی توہین قرار دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ان کا بیان شرارت اور اسلاموفوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ملک کے لیے افسوسناک ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والا شخص حکومت کے ایک سنجیدہ، حساس اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مسلسل ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ مدارس اسلامیہ اسلامی تہذیب اور ہندوستانی تکثیریت کا ایک اہم حصہ ہے، جو 2 صدی سے علم، اخلاقی تربیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کا مرکز رہے ہیں۔ مدارس نہ صرف علمی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں مذہبی رواداری، امن اور انصاف کی قدروں کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ در حقیقت دینی مدارس اس ملک کی عظیم وراثت ہے اور اس کی شناخت اور ثقافتی تنوع سے وابستہ ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مدارس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا حقائق کے منافی ہے، بالخصوص ان کے ذریعے مدارس میں جھاڑو سے AK-47 بنانے کی بات مضحکہ خیز ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر وزیر داخلہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے ایسا بیان کیوں دیا ہے، آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ دینی مدارس کی جھاڑو سے متعلق بنڈی سنجے کا مضحکہ خیز ریمارک۔ مدارس سے متعلق بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیان خود ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔
مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بندی سنجے کمار نے بعض مدارس کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینے اور ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دینے جیسے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ اگر ان کے بیان میں تھوڑی بہت سچائی ہے تو یہ خود ان کے کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ خود ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 19 ستمبر کو کریم نگر ضلع میں جمی کنٹا کے سری ودیار نیا آوا ساودیالیم میں لڑکیوں کے ایک نئے ہاسٹل کے بلاک کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے سابق صدر بنڈی سنجے نے مدارس سے متعلق بے بنیاد ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مدارس میں جھاڑو کی مدد سے AK-47 رائفلوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ مدارس دہشت گردی کی افزائش کی بنیاد ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے ایسے اداروں کو فنڈ فراہم کرنے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا جو سرگرم طریقے سے انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ بظاہر ان کا اشارہ تبلیغی اجتماع کے لیے فنڈ سے متعلق تھا۔ واضح رہے کہ بنڈی سنجے اسلاموفوبک بیانات کے لیے کافی مشہور ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سرخیوں میں جگہ بنانے کے لیے ہمیشہ مسلم مخالفت بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مرکزی وزیر ہیں اور ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے۔ اب اگر وہ مدارس یا مسلمانوں یا حیدرآباد کے پرانے شہر سے متعلق بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہیں تو اس سے خود ان کی اور پوری وزارت داخلہ، خاص طور پر وزیر داخلہ امت شاہ کی کارکردگی پر سوال کھڑے اٹھنا لازمی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک نیشن ایک الیکشن پالیسی قابل مذمت اویسی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے جمعرات کے روز مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ایک نیشن ایک الیکشن کی تجویز کو منظوری دیے جانے کی شدید مخالفت کی اور اقدام کو وفاقیت کو تباہ کرنے اور جمہوریت سے سمجھوتہ کرنے سے تعبیر کیا۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ایک نیشن ایک الیکشن تجویز کو منظوری دیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حیدرآباد MP اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ ایک نیشن ایک الیکشن تجویز کی بدستور مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا حل ہے جس میں مسئلے کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران معزز جج نے بنگلور کے مسلم اکثریتی علاقے کو منی پاکستان قرار دے دیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد فرقہ پرستی پر مبنی بیان پر سخت تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جج نے بنگلور کے ایک مسلم اکثریتی علاقے کو گوری پلیا کو پاکستان قرار دیا، جس سے بڑے پیمانے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جج کے بیان پر مشتمل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں وہ میسور روڈ فلائی اوور کے قریب ٹریفک کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میسور روڈ فلائی اوور پر جائیں، ہر آٹو رکشے میں 10 لوگ ہوتے ہیں، یہاں کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ میسور فلائی اور ہیڈ گوری پالیا بازار سے گزرتا ہے، جو کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہی سخت پولیس افسر کو تعینات کریں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقیدوں کا طوفان آ گیا۔ صارفین نے جج کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور بہت سے لوگوں نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عہدے پر بیٹھا شخص ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج ویدا ویاساچر سری شانند نے بنگلور کے مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان کہا ہے۔ ایک جج نے اپنے ملک کے شہریوں کو پاکستانی کہا، کیا اس سے زیادہ شرمناک بات کچھ ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ جسٹس سری شانند مئی 2020 سے کرناٹک ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور ستمبر 2021 میں انہیں مستقل جج بنایا گیا۔ واضح ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی کا زہر بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے۔ ہر کوئی مسلم مخالفت بیانات کے ذریعے سیاسی قد بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ مبینہ طور پر حکومت بھی ایسے نام نہاد لیڈروں کی سرپرستی کر رہی ہے جو سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق حکومتی اقدامات نے مسلم کمیونٹیز کو تیزی سے نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے ان میں خوف کا ماحول ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔